وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا ہے شرار افلاطون۔ کسی بھی قوم، معاشرے یا تہذیب کے عروج و زوال میں خواتین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ قومیں، معاشرے اور تہذیبیں عورت کی گود میں پروان چڑھتی ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ بس ثابت ہوا کہ ایک بہترین قوم اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب اس قوم کی مائیں مہذب اور تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اور انبیاء، صوفیاء، غرض دنیا کی تمام عظیم ہستیاں ماؤں کی گود میں پل کر آگے بڑھیں۔ اسلام سے قبل عورت معاشرے میں قسم و پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسلام نے اسے عزت و احترام کا درجہ دیا۔ اس بات کا اندازہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی بہترین متاع ایک عورت ہے۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہترین ہیں۔ فرمایا گیا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش یہاں تک کی کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی، وہ قیامت میں اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ بیٹی کے بارے میں فرمایا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل دین اور ضابطۂ حیات ہے، چنانچہ اس نے جس طرح مرد کے حقوق متعین کیے ہیں اسی طرح عورت کو بھی حقوق ودیت کیے ہیں۔ البتہ مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر برتری عطا کی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر، تاہم دونوں کے الگ الگ میدان عمل مقرر کر دی ہیں اور کچھ حدود مقرر کر دیں جن کی پابندی لازمی قرار دی گئی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تضادات کا شکار ہے۔ ایک طرف اسلامی نظریات اور احکامات تو دوسری طرف مغربی تہذیب کی کشش اور ترقی اور جدت پسندی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اور مرد یکساں ذمہ داریاں نبھائیں، جبکہ اسلام نے عورت اور مرد کے لیے الگ الگ میدان عمل مقرر کی ہیں۔ مرد کو گھر سے باہر کی ذمہ داریاں سونپی گئیں تو عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور اس لحاظ سے قرآن و سنت میں واضح اور صاف احکامات پیش کر دیے گئے ہیں۔ پھر ذہنی خلفشار اور الجھنوں کا جواز کیا ہے؟ قرآن کا فرمان ہے کہ عورت و مرد کے حقوق برابر ہیں، لیکن اپنے اپنے دائرۂ کار کے مطابق، جبکہ یورپ کا